یہ بات نہیں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ڈائریکٹ اللہ نے بندے کو جو بتانی ہوتی ہے، یا جو کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ بات آپ سے کرے گا یا سنے گا آپ کی، ٹھیک ہے، تو ایسا ایمان جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ، اور اس پر اعتماد تو اللہ پہ ہر کسی کا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ایمان جس کا کوئی ثبوت نہیں اللہ، ٹھیک ہے، اور اس پر اعتماد تو ہے لیکن اس کا ثبوت کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ لانے والے ثبوت لائیں، رابطہ قائم کریں اللہ سے بنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کو پرزا کر کے کھول کے دکھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے فرشتے ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کا ثبوت کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے یہ سب ایمان ہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان ہمیں امتیوں کو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت والی شخصیت سے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد سے یہ ایمان مہیا ہوا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اپنی توجہ لے کے ہیں، ان باتوں پہ جو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے لیے، دونوں عالموں کے لیے رحمت العالمین کا اعجاز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایسے منوایا کہ جیسے انسان لوگ ہم امتی مسلمان رب کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس انسان نے منوایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کسی شخص میں اتنی ہمت یا روئی زمین پہ ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، جو اللہ کو ایسے منوائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا، ٹھیک ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے منوایا ہے، اور آج تک مسلمان مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ان باتوں پہ غور کریں، ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بات صرف جلوس نکالنے تک کی نہیں ہے، عید میلاد النبی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور کے جلوس میں اچھی بات مجھے جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلوس جس کا نام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جلوس ختم جو ہے وہ داتا علی جوہری رحمہ اللہ کے مزار پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات مجھے بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی بھی معاذ اللہ کوئی شے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ اس بات سے ہی آپ کا جلوس جو داتا دربار پر جا کے کیوں ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو رشتہ تو ضرور ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ورنہ اس مقام پر جانے کا کیا سبب ہوگا، ٹھیک ہے۔ غالباً پھر یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ داتا علی جوہری جو ہیں وہ مظہر نور خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں ایک اور بات دیکھیں کہ جب جاننے والے یا ماننے والے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، منا رہے ہیں، تو نا آشنا لوگ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ نہ جاننے والے ہلا گلا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ہلا گلا کرتے رہیں گے، رونق میلہ چاہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو جن کو پتہ نہیں ہے کچھ دین کا، تو اس لیے محبت عشق والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا فنکشن یا ایسی کوئی چیز کرتے رہا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو جو چیز، ٹھیک ہے، اسے بڑے مقدس انداز سے جو ہے وہ ضرور کیا کریں تاکہ ناآشنا لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہو، ٹھیک ہے، ورنہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کیسا ہونا چاہیے اور کیسی نشانی ہے اس کی، یہ میں نے آپ کو آج کھول کے بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین پہ اور کشمیر میں اور امت مسلمہ پہ جہاں پہ بھی ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پہ ان کی جو ہے مدد و نصرت کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔